الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ اس موقع پر مفسرین نے ایک واقعہ لکھا ہے۔ ایک شخص تھا اس زمانے میں بلعم بن بعور۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ قوم جبار سے جہاد کریں تو یہ جبار قوم جو تھی انہوں نے بلعم بن بعور سے درخواست کی کہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لیے بددعا کریں کہ وہ واپس چل جائیں اور ہمیں لڑنا نہ پڑے، لیکن اس نے یہ کہہ کر بددعا کرنے سے انکار کر دیا۔ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ان کے ساتھ فرشتے ہیں، میں ان کے لیے بددعا نہیں کر سکتا۔ لیکن قوم نے بار بار اصرار کیا، کئی ہیلے بہانے تراشے، کئی طرح سے رشوت دینے کی کوشش کی اور بڑی بھاری رشوت، تو وہ ان کے چکر میں آئے اور انہوں نے ایک بددعا کر دی۔ بددعا تو کی تھی موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لیے، لیکن جو الفاظ وہ ان کے لیے کہنا چاہتے تھے وہ بددعا ان کی اپنی ہی قوم کے لیے ان کی زبان سے نکلی۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ ان کے دین بھی برباد ہو گیا اور دنیا بھی برباد ہو گئی، زبان لٹک کر سینے پر آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کو کتے کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ کتے کے اوپر وزن لادا جائے تو بھی وہ ہانپتا ہے، وزن نہ لادا جائے تو بھی وہ ہانپتا ہے۔ یعنی یہ ایسا شخص جس کے پاس علم ہو تب بھی فائدہ نہیں، علم نہ ہو تب بھی فائدہ نہیں۔ کامیاب انسان وہ ہے جب اس کے پاس علم ہو اسے فائدہ حاصل کرے، علم نہ ہو تو علم سیکھے، لوگوں کی باتوں میں آ کر غلط کام نہ کرے۔ اللہ جل شانہ ہماری بھی حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد اللہ نے ایک مسئلہ علم غیب کی طرف اشارہ کیا ہے۔ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، کہ قیامت کا علم صرف اللہ کی ذات کو ہے، کسی کو پتہ نہیں کب آئے گی۔ یہاں سے مشرکوں کے ایک عقیدے کی تردید کی ہے جو لوگوں نے انبیاء علیہ السلام اور خصوصاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنا عقیدہ بنا رکھا تھا کہ آپ علیہ السلام کو بھی علم غیب حاصل ہے، اسی وجہ سے قیامت کی متعین تاریخ بتانے کا آپ سے مطالبہ کرتے تھے۔ اس آیت میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعلق واضح طور پہ یہ الفاظ واضح طور پہ ارشاد فرمائے کہ میں علم غیب نہیں جانتا، اگر مجھے علم غیب کا پتہ ہوتا تو میں ساری نفع کی چیزیں اپنے لیے سمیٹ لیتا اور سارے نقصانوں سے بچ جاتا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، مجھے نقصان اٹھانے پڑتے ہیں اور کتنے نفع کی وہ چیزیں ہوتی ہیں جو مجھے حاصل نہیں ہوتی۔ ویسے بھی یہ کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے، علم غیب کہتے اسے ہیں جو بغیر کسی واسطے کے حاصل ہو جائے۔ تو کوئی انسان دنیا کا ایسا نہیں ہے جو اس بات کا قائل ہو کہ آپ علیہ السلام کو علم جو ہے بغیر کسی واسطے کے حاصل ہوا، بلکہ ہر مسلمان مانتا ہے کہ حضور علیہ السلام کو جو علم دیا ہے وہ اللہ کی ذات نے دیا ہے، سارا علم اللہ نے دیا ہے۔ اللہ کی ذات کے بعد سب سے زیادہ علم جو دیا گیا ہے وہ حضور علیہ السلام کو دیا گیا ہے، اور دینے والی ذات اللہ کی ہے اور لینے والی ذات مصطفیٰ کی ہے۔ جب یہ لینے اور دینے کا ذکر آیا تو اس سے علم غیب کا لفظ خود بخود نکل جاتا ہے۔ یہ بحث جو ہے یہ بات قابل بحث ہی نہیں بنتی۔ اسی صورت کے آخر میں ایک آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ قرآن کریم موجب رحمت ہے، لیکن یہ موجب رحمت کب ہوتا ہے؟ جب اس کی قرات کے وقت، اس کی تلاوت کے وقت اس کے آداب کا لحاظ رکھا جائے۔ قرآن کریم کا ادب کیا ہے؟ جب پڑھا جائے تو سننے والے کان لگا کر توجہ سے سنے، خاموش رہیں۔
اس مسئلے کو بھی سمجھیں۔ نمازیں دو طرح کی ہوتی ہیں، جہری نمازیں اور سری نمازیں۔ اس آیت کا تعلق نماز کے ساتھ ہے۔ پورا قرآن کریم سورۃ فاتحہ سے لے کر سورۃ والناس تک 114 سورتوں کا نام قرآن ہے، اور نمازیں دو طرح کی ہیں جیسے میں نے عرض کیا۔ کچھ نمازیں جہری ہیں جن میں امام بلند قرات کرتا ہے جیسے فجر، مغرب، عشاء، اور دوسری سری نمازیں ہیں جن میں امام آہستہ قرات کرتا ہے جیسے ظہر اور عصر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دو حکم دیے ہیں۔ ایک حکم کیا ہے؟ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب امام بلند پڑھ رہا ہو، مغرب، عشاء، فجر کی نماز میں قرات بلند کر رہا ہو، مقتدی کان لگا کر توجہ کے ساتھ سنیں۔ اور دوسرا حکم اللہ فرماتے ہیں وَأَنصِتُوا، کہ جب امام سری نمازوں میں ہو، یعنی ظہر اثر پڑھا رہا ہے، قرات آہستہ کر رہا ہے، مقتدیوں کو سنائی نہیں دے رہی۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ مقتدی پڑھنا شروع کر دے، نہیں، اب بھی مقتدیوں کو یہ حکم ہے کہ وہ خاموش رہیں اور خاموشی کے ساتھ ادھر متوجہ رہیں۔ خود حدیث پاک کے اندر ہے، مسلم شریف کے اندر اور نسائی کے اندر، حضور علیہ السلام نے فرمایا انما جعل الامام لیؤتم بہ فاذا کبر فکبروا واذا قرأ فانصتوا فاذا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین۔ اللہ جل شانہ ہمیں کلام کو سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔